نہلاتا ہے کفناتا ہے، اب اٹھا کر قبر میں کفن لے جاتا ہے، دفن کر دیتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں ڈر نہیں پیدا ہوتا، خوف نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہی ہونا ہے، جو حس اس کے ساتھ ہوا ہے مجھے بھی ہونا ہے، اتنا غور نہیں کرتا ہے۔ اللہ مانتے ہیں، بلکہ محققین علماء کہتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے دل میں ڈر پیدا کرے تو اسے چاہیے کہ مردے کو نہایا کرے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، جہنم کا ڈر پیدا ہو، قبر کا ڈر پیدا ہو، چاہتا ہے کہ اس کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تو چاہیے کہ مردے کو اپنے ہاتھ سے غسل دے۔ دیکھے کہ کس طرح سے اس کے دل میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ ہلتا ہے، پاؤں ہلتا ہے، کتنی پریشانی اس کو دیا جاتا ہے۔ کتنا انسان سوچے آدمی، یہ زندہ انسان تھا، کیا کوئی اس کو کوئی اس طرح سے چھوتا تھا؟ اس کے شرمگاہ کو کوئی چھوتا تھا؟ کچھ بھی دیتا؟ لیکن آج کچھ لوگ چاہے لحاظ کچھ پڑھ کے ہی صبح کو چھوتے ہیں، اس کو آپس کراتے ہیں۔ اس کو آدمی دیکھے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی یہ حد ہونی ہے، پھر اس کے اندر نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، اور چاہے گا کیسے اللہ کو راضی کر لوں، کیسے رب کو راضی کر لوں، تاکہ اللہ کے جاؤں اس حال میں جاؤں کہ میرے دامن جو ہوں گناہوں سے پاک ہوں، میرے ساتھ نیک اعمال ہوں، اچھے اعمال ہوں، کار خیر ہوں۔ اندازہ کیجئے، کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، پوری کائنات میں اس سے بڑا انسان پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، سب جانتا ہے۔ آپ جیسا کوئی انسان پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی پوری کائنات میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، اثر پاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے، اللہم ثبت قلبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، خطبہ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمیں نیک کام کی توفیق دے، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمیں نیک کام پر باقی رکھ، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمیں اپنی اطاعت کی اپنی توفیق دے۔ ایسا ہوتی ہے کہ میں سنتی تھی کہ آپ کتنا دعا کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ تو نام الانبیاء ہیں، پھر بھی یہ دعا بابا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کیا آپ کو خدشہ ہے کہ اللہ پکڑ لے گا؟ کیا آپ کو خدشہ ہے؟ ایسا پوچھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے اچھے انسان پھر دعا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ آپ کو پکڑے گا، جہنم ڈالے گا؟ کہا اے عائشہ کیف امینونی، میں کیسے امن سے رہوں، کیسے سکون سے رہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ انسان کا دل، تمام انسان دل اللہ تعالیٰ کے رحمان کے 2 انگلی کے بیچ میں، انسان کا دل رحمان کے اللہ تعالیٰ کے 2 انگلی کے بیچ میں ہے۔ اب جو قلب کے بجشا جیسے چاہے اس کو پھیرتا رہتا ہے، جیسے اس کو پھیرتا ہے، چاہے وہ پھیرے اچھے کام کے لیے پھیرے یا برے کام کے لیے پھیرے، اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، ہر انسان کا دل اللہ کے بس میں ہے۔ اگر ہم کو اور آپ کو نیک کام توفیق مل رہی ہے، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یا آپ کو نیک کام پر آمادہ کیا لگایا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی برا کام میں ملوث ہے تو سمجھیے اللہ تعالیٰ اس دل کو اس کو پھیر دیا ہے، حق سے پھیر دیا ہے، راز کر موڑ دیا ہے، سمجھیے اس کو ہے۔ تو اللہ آپ فرماتے ہیں کہ کیسے میں عمل میں رہوں، کیسے میں کروں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ انسان کا دل رحمان کے 2 انگلی کے بیچ میں ہے، وہ کیسے سے زیادہ اس کو پھیرتا ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ سمجھا دیتا ہوں میں، کیسے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتا ہے، کیسے حق سے باطل کی طرف، باطل سے حق طرف پھیرتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، پاکستان کا واقعہ ہے۔ ایک انسان تھا، حافظ قرآن تھا، دین کا سمجھدار تھا، نماز کا پابند تھا، سمجھ کا پابند تھا، بہت انسان تھا۔ اچانک اس کے دل میں قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے، قرآن کو لاش سے مارتا ہے، کچھ رہتا ہے، اور پھر چند ہی لوگ اس کی موت آتی ہے پڑھتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کو رہتی ہے، کیسے نبی کو پھر رہا ہے،
कितना मुत्तकी था, पारसा था, हाफिज कुरान था, कुरान पढ़ा करता था, कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह ने कैसे दिल को फेरा कि उसने कुरान को लात मारा, कुरान टूट गया और चंद ही मिनट उसको उस पर मुड़कर नकीर वो मौत का फरिश्ता आया और उसका रूह को कब्ज कर लिया। तो उसकी कैसे शुरू हुई? क्या उसकी मौत ईमान पाई? क्या उसकी मौत ईमान पाई? क्या उसकी मौत कुफ्र में आई? यही है अल्लाह फरमाता है, फरमाते हैं कि मैं कैसे अमन से रहूं, हालांकि मैं जानता हूं हमारा दिल रहमान के तो अंगुली के बीच में है। वो कैसे चाहते हैं को फेरता है। तो अल्लाह ताला हमें इस बात को तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें नेक बना दे, अल्लाह ताला हमें उन कामों तौफीक दे, तो काम अच्छे कामों तौफीक दे।